کتاب کہانی میں آج آپ کی ملاقات میں کروانے جا رہا ہوں عماد اظہر کے 7ویں دن سے۔ یہ 7واں دن مجھے عزیز از جان ہے، یہ حرف مجھے عزیز از جان ہے، یہ فگر مجھے عزیز از جان ہے، یہ شاعری میری روح کے بہت قریب ہے۔ عماد بھائی سے ملاقات ہو نہ ہو، میں ان کی شاعری سے ملاقات رکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شخصی سطح پر آپ کی شاعروں میں کسی سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر لیں، بعض اوقات دوسروں کی کہی سنی سے آپ کے کانوں میں ایسی بات پڑ جاتی ہے کہ آپ دوستوں میں ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ بدگمانیاں پھیلتی ہیں۔ اسی لیے میں دوستوں کی شاعری کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں۔ عماد بھائی کی شخصیت پر بھی میں آگے جا کر بات کروں گا، اور یہ جو بات میں نے کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ یہ بات مجھے میر نے سکھائی ہے۔ سب سے پہلے میں 7ویں دن کے ایک شعر سے بات کا آغاز کرتا ہوں، اور وہ شعر یہ ہے: کہو تو 7 دنوں کا قیام کر لوں گا، کہو تو 7 دنوں کا قیام کر لوں گا، یہ کائنات مجھے راستے میں پڑتی ہے۔ یہ شعر ہمیں تعارف کرواتا ہے اس انتہائی اعلیٰ شعری مجموعے کا۔ ہمارے ہاں آج اتنا شور و غوغا ہے کہ اس میں چھپنے والی اچھی کتاب کو ہم یکسر فراموش کر دیتے ہیں، یا ہماری ادبی لابیز اتنی ہیں کہ ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر بھی عماد اظہر ایسے جو خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، جو اپنی ذات اور کائنات سے قاری کا مکالمہ کرواتے ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چاہے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں۔ عماد بھائی کا یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے نفس سے ہٹ کر، اپنی ذات سے ہٹ کر ایک ایسے مکالمے کی جانب رواں دواں ہیں جو الوہی ہے، جو مکالمہ صوفیاء کا طور ہے، جو مکالمہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ان کی اسوہ حسنہ میں دکھائی دیتا ہے، جو مکالمہ ہمیں قرآن میں دکھائی دیتا ہے، وہ مکالمہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بات کرو لیکن دلیل کے ساتھ۔ عماد اظہر 7واں دن، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، آپ براڈ کاسٹر بھی ہیں، آپ ڈرامہ رائٹر بھی ہیں، آپ فلم ڈائریکٹر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک صوفی شخصیت بھی ہیں۔ جب اتنی ساری شخصیات کسی ایک شخص کے ہاں پائی جاتی ہیں تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس کے کسی ایک رنگ کو پکڑ کر اس پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صد شکر کہ عماد بھائی کی جو شاعری کا رنگ ہے وہ ہمیں سب سے ٹاپ پر دکھائی دیتا ہے، چمکتا دمکتا دکھائی دیتا ہے۔ عماد اظہر کی شاعری کے حوالے سے میں یہاں پہ کچھ انتخاب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیفیت، شاعری میں مانتا ہوں کیفیت کی ہوتی ہے، خمسہ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کرافٹ کی بات ہے۔ عماد بھائی کا جب میں نے انٹرویو کیا، وہ سپر ٹی وی پر موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ کرافٹ میرا کیا کام، میری کوئی مجال نہیں، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو جو شخص اللہ کے کرم کے معاملے میں اپنی زندگی کو اس ذات باری تعالیٰ، اس حق تعالیٰ کے سپرد کر چکا ہو، تو پھر اس کے ہاں ہمیں ایسی ہی بلند شاعری دیکھنے میں ملتی ہے جس کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار سرشاری بھی یہ چیز ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار دل سے پھوٹنے والی آواز کیسی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جب یہ شعر ہم دوسروں کے نام سے پڑھتے ہیں یا ان شعروں کا چربا کیا جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ جب کھٹالی میں سے گزر کر آتا ہے تو وہ ہمیں اپنے ہمسروں میں بھی بہت ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ 90 کی دہائی کا اگر میں جائزہ لوں تو عماد اظہر بالکل ایک یکسر الگ تھلگ بے نیاز شاعر کے طور پر نظر آتے ہیں، جن کے ہاں نہ مشاعروں کا لوبھ ہے، نہ شاعروں سے دوستیوں کی لالچ ہے، نہ شہرت کا وہ ایک پاگل پن جو آج کل اتر آیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک مطمئن درویش اپنی شاعری کے غار میں، اپنی شاعری کے حصار میں ہم سے ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات کا کیا حاصل ہوتا ہے، آئیے مل کر اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ ذرا سی دیر کی چپ شور سے زیادہ تھی، پھر ایک ساتھ گریہ نے حوصلہ بخشا، جناب کیسے کمائیں خدا کی نعمت کو، وہ چشم عصر اٹھی اعتبار بڑھنے لگا، سنو زیادہ وضاحت سے کچھ نہیں حاصل، بس اتنا یاد رکھو راہ عشق میں سب کو گزرنا پڑتا ہے اپنی ہی رائے دانی سے۔ اس کتاب کی جو کل صفحات ہیں وہ ہمیں تقریباً 168 صفحات کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ حیدر فاروق بہت پیارے بھائی ہیں، سینئر ہیں، حمید شاہد صاحب ہیں، انہوں نے فلیپس لکھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مضامین کی جو صورت ہے
وہ دکھائی دیتی ہے، مضامین کی صورت ہمیں دکھائی دیتی ہے ڈاکٹر وحید احمد، واجد امیر، رحمان حفیظ اور جناب قاسم یعقوب صاحب کی صورت میں۔ اس کا انتصاب ہے امی، ابو، عالیان اظہر، زریان اظہر، ارحام اظہر اور شفق تمہارے نام۔ اس کی قیمت رکھی گئی ہے 500 اور اسے چھاپا ہے مثال پبلیکیشن نے۔ دوستو بالخصوص وہ نئے دوست، نوجوان دوست جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ یاد مجموعہ لازمی منگوائیں اور یہ پڑھیں۔ یہ شاعری ہے، یہ آپ کو شاعر بنائے گی، یہ آپ کو مصرع کہنے کا سلیقہ دے گی، یہ آپ کی زندگی میں حرف میں برکت ڈالے گی۔ کون سا ایسا شاعر ہے آج جس کے ہاں ایسی برکت دکھائی دیتی ہے کہ درود پاک کی خوشبو سے جان پاتا ہوں، کوئی فقیر ہے جس کی ہے جھونپڑی مجھ میں جاگتے ہوئے ایک خواب میں اتر آیا، پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی مجھ میں۔ یہ آنکھ کھلنے کا جو معاملہ ہے یہ اپنے اندرونے سے مکالمہ ہے۔ یہ آنکھ کھلنے کا جو معاملہ ہے یہ وہ ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ رہے، ہم سن تو رہے ہیں لیکن ہم سن نہیں رہے، ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن ہم کلام نہیں کر رہے۔ لیکن جب ہم ماد اظہر کے ہاں آتے ہیں، ان کی شاعری کائنات میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھتے بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ ہمیں سنتے بھی دکھائی دیتے ہیں، وہ ہمیں بولتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے اسم کا ظہور ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسا نور ہے، یہ ایسی لو ہے جو نہ صرف ان کے اندر کو روشن کیے ہوئے ہے بلکہ ان کے ارد گرد جو چکا چوند ہے، ان کے ارد گرد جو دنیاوی چکا چوند ہے، اس کو یکسر ہٹا کر وہ دل جو بالکل صفائی کے ساتھ ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے جڑنا چاہتے ہیں، وہ اس روشنی کے حصار میں بھی آتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ زمین پہ اس کا میرے ساتھ 7واں دن ہے۔ یہ میں اسی فرد کی بات کر رہا ہوں۔ زمین پہ اس کا میرے ساتھ 7واں دن ہے، وہ اس سے پہلے کوئی فرد آسمانی تھا۔ یہ بات جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور جب ہمیں شعری روایت کو نیا ہوتا دیکھنا ہے تو وہ یہاں اس طرح نظر آتی ہے کہ کوزاگر تیرے گھرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوزاگر تیرے گھرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج مٹی سے بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک نیا زاویہ ہے اور انکار بھی بڑے خوبصورت میں، جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اور پھر رفتگاں کی جو اپروچ ہے، رفتگاں کی جو سوچ ہے، ان سے جو ملاقات ہے، مجھ کو دفنائے ہوئے لوگ ملا کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دیکھنے یہ جو شعر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اگنورنس زمانے کی بار بار میں بات کرتا ہوں کہ یہ شاعری اس زمانے سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آج جو لوگ بڑے پھرنے خان بنے کے پھرتے ہیں، بڑی ادبی لابیز ہیں، بڑی زندگیاں ہیں، میرے بارے میں بھی ہزار باتیں کرتے ہیں، دوستوں کو بدگمان کرتے ہیں۔ میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس شاعری کا قتیل ہو چکا ہوں، میں اس شاعری کے اثر میں ہوں۔ اس نے میرے اندر پازیٹیوٹی کی انتہا کر دی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس پہ ایک تاثراتی ولاگ کیا تھا، وہ بظاہر بس ویسے ہی تھا، لیکن آج 8 مئی کو یہ جو ولاگ میں کر رہا ہوں، یہ جو کتاب کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تاثراتی نہیں ہے، یہ دل سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ اس دل سے نکلی ہوئی ہے جس نے ماد اظہر بھائی کی مختصر سی تھوڑی سی ملاقات میں ان کو دیکھا، سمجھا اپنی کم علمی کے مطابق، اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے شاید بہت سی باتیں انہیں بری بھی لگ گئی ہوں، کیونکہ میں بہت جاہل آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، اور میرے ساتھ معاملات یہ ہیں کہ میں فوراً ریئیکٹ کر جاتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ برا بھی مانتے ہیں اور پھر میرے بارے میں بدگمانیاں بھی پھیلاتے ہیں۔ لیکن اس شاعری نے مجھے اتنے اپنے حصار میں لیا ہے، اتنا مضبوط کیا ہے، اور اس کے ساتھ میرا ربط ضبط ایسے قائم ہوا ہے کہ یہ میں اپنی ایک پسندیدہ جو 3 شعر ہیں جو مجھے بہت اس میں اگر جو میں نے نشان زد کی ہیں چیزیں وہ میں سنانے بیٹھوں تو مجھے کئی ولاگ چاہیے ہوں گے، اور میں اور بھی اس پہ بات کروں گا۔ ابھی یہ 3 شعر سنیں پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بھروسہ ہے مجھے اس کو یقین آئے گا، یہ بھروسہ ہے مجھے اس کو یقین آئے گا، جس جگہ دھوپ ہے سایہ بھی وہیں آئے گا، اور بادشاہت کے سوالی بھی مجھے یاد رکھیں، بادشاہت کے سوالی بھی مجھے یاد رکھیں، آسمانوں سے میرا خاک نشین آئے گا، اور آخری شخص ہوں دنیا میں محبت کے لیے، اب میرے بعد کوئی اور نہیں آئے گا۔ حماد بھائی آپ جتنے پازیٹیو انسان ہیں، یقیناً یہ آپ کا جو یقین ہے، جو گمان ہے، یہ درست ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ ایسے ہی اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت کرتے رہیں۔ آپ کا دل بہت وسیع ہے، بقول مولا علی
کرم اللہ وجہ کے اس فرمان کے مطابق کہ جب کسی کو دوست بناؤ تو اپنے دل کو اس کے لیے قبرستان بنا لو تاکہ اس میں اس کی برائیاں دفن کر سکو۔ دوستو آپ عباد بھائی سے ملنا چاہتے ہیں تو معاذ اظہر کا یہ مکالمہ موجود ہے۔ مجھ سے بلال ہادی نے، احمد خان نے، حماد نے، گلفام حیدر نے، مطلب غنی نے، کس کس کی میں بات کروں، انہوں نے پوچھا کس کو پڑھنا چاہیے، تو اس شاعر کو پڑھیں۔ 90 کی دہائی سے لے کر آج تک اگر کوئی کسی شاعر کا ظہور ہوا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ تو وہ یہ شاعر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔